سورہ انبیاء آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اور اے رسول علیہ السلام، آپ سے پہلے کوئی ایسا شخص نہیں آیا کہ جس کو ہم نے حیات جاوداں بخشی ہو۔ افإن مت فهم الخالدون، تو کیا جب آپ فوت ہو جائیں گے تو انہوں نے باقی رہنا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم اچھائی اور برائی سے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، یہ ایک امتحان ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور بالآخر تم نے اس امتحان کے بعد واپس ہماری طرف آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور یہ منکرین حق جب آپ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی ان کو ٹھٹھے مذاق کی سوچ جاتی ہے۔ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ خدا رحمان کی یاد سے، اس کے ذکر سے بالکل غافل پڑے ہوئے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان کو عجلت سے، یعنی اس کے خمیر میں جلد بازی ہے، اس سے پیدا کیا گیا۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، جلدی مت مچاؤ، ہم آپ کو اپنے عذاب کی نشانیاں دکھائیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ دھمکیاں جو ہیں یہ کب حقیقت کا روپ دھاریں گی اگر آپ اپنے بات میں سچے ہیں تو۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، اے کاش یہ لوگ جانتے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب یہ آگ کو اپنے چہروں سے دور نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، حقیقت یہ ہے کہ وہ جو عذاب کی گھڑی ہے وہ بالکل اچانک دھمکے گی اور یہ مبہوت رہ جائیں گے۔ فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، پھر اس وقت ان میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اس معاملے کو الٹا دیں، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاكَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور تحقیق آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کو بھی اسی طرح طنز و مزاح کا نشانہ بنایا گیا۔ تو وہ چیز، یعنی وہ طنز و مزاح جو یہ کرتے تھے، بالآخر اسی کے گھیرے میں آ گئے۔ یہ جو ٹھٹھے مذاق کرتے تھے اسی چیز نے ان کو، یعنی عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ یہاں پہ جو پہلے
بالکل ابتدا میں سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ایک آیت آئی تھی، حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے اور اس کو ہم اپنا رسول مان لیں، وہ کوئی انسانیت سے ارفع اوپر کی چیز ہونی چاہیے، ملائکہ میں سے ہو، اس کی یہ جو انسانوں کی خواہشات ہیں، جو ان کے داعیات ہیں، وہ اس کے اندر نہ ہوں، پھر ہم اس کو رسول مانیں گے۔ وہاں پہ بھی اس بات کا جواب دیا گیا۔ اب اسی اعتراض کو، اس لیے کہ مکہ والوں کا یہ اعتراض جو ہے، اس کو وہ بڑی چیز سمجھتے تھے، اپنے لوگوں کو ورگلانے کے لیے، اپنے عوام کو غلط راستے پہ ڈالنے کے لیے، باہر سے جو لوگ وزٹ کے لیے آتے تھے ان کو ورگلانے کے لیے، یہ اس بات کو ایک بہت بڑی بات سمجھتے تھے۔ اس لیے اس کا ایک دوسرے پہلو سے جواب دیا گیا، اور وہ پہلو موت کا ہے۔ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، اور بالآخر ایک دن مر جائے گا۔ جب مر جائے گا تو اس کی یہ جو باتیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، تو تم کس چیز کے پیچھے پڑے؟ کہا ہم نے تو موت کو زندگی کا ایک لازمہ قرار دیا ہے، کہ کوئی ایسا ہے نہیں ہے کہ جس نے مرنا ہو۔ جب یہاں پہ کل کا لفظ استعمال ہوا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ آپ سے پہلے کوئی ایسا بشر نہیں آیا کہ جس کو ہم نے حیات جاودہ دی۔ اب جب قرآن حکیم نے یہ بات کہی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو حضرت الیاس اور حضرت خضر اور اس طرح کی جو حیات جاودہ والی ہستیاں ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی طرف سے بنے بنائے قصے ہیں۔ قرآن پاک نے اس بات کو واضح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ کون سی ہستی تھی، وہ کیا تھی؟ ظاہر ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بشر کے لیے تو کہا کہ ایک موت کا وقت مقرر ہے، اس کو تو مرنا ہے۔ ہم نے کسی کے لیے حیات جاودہ نہیں بخشی۔ اور اسی طرح کی وہ دوسرے قصے کہانیاں کہ بھئی آب حیات نام کی کوئی چیز ہے کہ جس کو کوئی پی لے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور پھر سکندر ذوالقرنین جو ہے اس کی تلاش میں وہ نکلا، تو پھر اس نے کیا دیکھا، اور آگے وہ مرزا غالب نے اس سارے واقعہ کو ایک شعر میں سمو دیا کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسی رہنما کرے کوئی۔ تو وہ بھی ساری بنی بنائی باتیں ہیں۔ اللہ نے جو کہا کہ میں نے پیدا کیا، تو زندگی سے پہلے موت کا نام لیا کہ موت پہلے ہے۔ اس کو ہر وقت ذہن میں تازہ اور بالکل مستحضر رکھنا ہے کہ یہ چیز واقعہ ہونی ہے۔ کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، کہ برکت والی وہ ذات ہے کہ جس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی، اس لیے کہ زندگی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے موت کے بغیر۔ بس کہا کہ اگر رسول علیہ السلام آپ نے مرنا ہے تو پہلے بھی تو جتنے آدمی آئے ان کے لیے ایک وقت مقرر تھا کہ یہ دنیا میں رہنے کا وقت ہے، اور اس کے بعد موت ہے۔ اور اس کے لیے بہترین لفظ ہمارے جو اسلاف نے نکالا، انتقال کر گیا۔ یعنی وہ موت کیا ہے؟ وہ اس انسان کی جو اصل جوہر انسانی ہے، اس کے اندر اس کا انتقال ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف، وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند سب حباب، اس زیاں کا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ وہ جو پیدائش اور اس موت کے درمیان، اس انتقال کے درمیان جو وقفہ ہے، وہ امتحان کا ہے۔ اس امتحان کی بات آگے آ رہی ہے۔ کہا فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا جب آپ نے مر جانا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ مر جائے گا، اس کے ساتھ اس کا نظریہ بھی مر جائے گا، یہ ہے وہ ہے،
تو انہوں نے باقی رہنا ہے۔ تو ان میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہو تو وہ کہے کہ میں تو لافانی ہوں، میں تو کسی کو رسول مانوں گا جو لافانی ہوں، جو میری طرح ہمیشہ رہنے والا۔ جب سب نے مرنا ہے تو پھر اس مرنے کے اوپر اعتراض کون سا ہے؟ ان کے پاس کون سی حیات جاویدانی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب اصول بیان کیا کہ ہر جی نے، یعنی جس کے اندر جان ہے، نفس، کہ وہ پیکر انسانی کہ جس میں زندگی کی رمق موجود ہے، جس میں زندگی کے آثار موجود ہیں، یہ نفس ہے کہ اس نے تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بس ایک ہے جان، ایک ہے نفس، اور ایک ہے روح انسانی۔ یہاں پہ روح انسانی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو پیکر انسانی ہے، جو خاک کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر زندگی کے آثار ہیں، اس کے اندر زندگی کے ایک چلتا پھرتی ایک متحرک چیز ہے اندر، یہ دونوں مل کے نفس انسانی بنتا ہے، اور اس نفس کے اوپر موت آنی ہے۔ ختم ہو گیا۔ وہ جو روح انسانی ہے اس کو نکال لیا جائے گا، اور وہ اسی طرح، یعنی اللہ نے پیدا کیا لاکھوں کروڑوں سال پہلے اس کو، وہ اسی عالم میں جہاں سے آیا تھا اس کے پاس چلا جائے گا۔ البتہ اس کو جیسے حالات میں ہم نے رکھا اس بدن کے اندر، اس نفس کے ساتھ اس کو جیسے ہم نے رکھا، اس قسم کا وہ صورتحال اس کو سامنا کرنا پڑے گی کہ وہ علیین میں ہوگا یا سجین میں ہوگا۔ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی یا اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ یہ اس امتحان کے نتیجے کے اوپر منحصر ہے کہ جو اس دنیا میں ہمارا لیا جا رہا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور کہا ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں۔ ابتلا، نبلوکم، ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو، اور کہا کہ یہ امتحان دو طرح کا ہے، بالشر والخیر، برائی اور اچھائی سے۔ برائی کیا ہے؟ پہلے اچھائی کو لے لیتے ہیں۔ اچھائی کیا ہے؟ آدمی کے پاس صحت ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کی کامیاب اولاد ہو، یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم اچھائی کہتے ہیں۔ اب یہ کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بیماری ہے، یا طرح طرح کی بیماریاں اس کو لگتی رہتی ہیں، کڑتا رہتا ہے، یا وہ غریب ہے، وہ مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، یا یہ کہ اس کی کامیاب اولاد نہیں ہے، جس طرف کسی بیٹے کو کسی بیٹی کو بھیجتا ہے گلہ ہی آتا ہے، ناکام اولاد ہے اس کے پاس یا ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ آزمائش، نہ اس کی اچھائی، اچھے حالات جو ہیں اللہ کی خوشنودی کو ظاہر کرتے ہیں، اور نہ اس کے برے حالات اللہ کی ناراضگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دونوں امتحان ہیں، اور یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا شخص کس امتحان میں، کس قسم کے امتحان میں، کس قسم کے پرچے میں کامیاب ہوگا۔ بس وہ بطور مہربان خدا اس پرچے میں کا امتحان لیتا ہے، یعنی یا صبر کا لیتا ہے یا شکر کا لیتا ہے کہ یہ کون سے پرچے میں اچھے طریقے پہ پاس ہو سکے گا۔ تو اس لیے حالات مختلف آتے ہیں۔ مکہ والوں کا جو خیال ہے، یعنی ایک تو یہ اعتراض کہ یہ بشر ہے اور اس کو موت آنی ہے، دوسرا یہ اعتراض کہ یہ غریب آدمی ہے، یہاں پہ بڑے بڑے رئیس موجود ہیں۔ اب مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ ہے، ابو جہل کا بڑا بھائی ہے، یعنی ایک تو ہر قبیلے کا سردار ہوتا تھا، تو اس کو اس کی امارت کی وجہ سے، اس کی کامیاب اولاد کی وجہ سے اس کو سارے قریش اپنا سردار مانتے تھے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے بغیر اس کے نام کے، نام نہیں ہے اس کا، لیکن سورہ مدثر میں جو واقعہ بیان ہوا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، کہ چھوڑ دو مجھے، اللہ نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نبٹ لوں گا اس سے جس کو میں نے خود پیدا کیا
اور اتنا دیا کہ یہ یکتا ہو گیا، یعنی اس کی دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شخص ولید جس کو ہم کہتے ہیں ولید بن مغیرہ، یہ خالد بن ولید کا باپ ہے، وہ خالد اس کا بیٹا ہے۔ کہا میں نے اس کو وہ مال دیا، جعلت لہ مالا ممدودا، کہ وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اس کے غلام جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے، مال جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور میں نے اس کو بیٹے دیے جو اس کے سامنے ہیں، وہ دبئی نہیں گئے ہوئے، وہ بیٹے جو ہیں وہ کسی اور دوسرے ملک میں اپنے نام نفقہ کے لیے نہیں گئے ہوئے، وہ سامنے ہیں۔ بنین شہودا، کہا کہ دوسرے، اور ساتھ اس بھی باتیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ دوسرے لوگوں کو میں دوزخ میں ڈالوں گا، اس کو الٹا کر کے ڈالوں گا، سأرهقه صعودا، اس کو الٹا کر کے میں ڈالوں گا دوزخ میں۔ وہ مال و دولت تو کام نہ ہے۔ یہ ان کا جو اعتراض تھا یہ اس کا جواب ہے۔ کہا کہ یہ دنیا آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، اس میں جس کے پاس کچھ ہو، صحت ہو، مال و دولت ہو، کامیاب اولاد ہو، کامیاب کاروبار ہو، جو کچھ بھی ہے، عہدہ ہے، اقتدار ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ صرف آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ یہ قطعاً اللہ کی خوشنودی کا اظہار نہیں ہے۔ ہاں یہ شکر کا امتحان ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو اللہ خوش ہے، اس سے راضی ہے، اور اگر وہ ناکام ہو گیا، اپنی دولت کو، اپنی صحت کو، اپنے جوانی کو اور اپنے تمام اچھے حالات کو اس نے اگر اللہ کو ناراض کرنے کے لیے استعمال کیا تو یہی اس کے لیے وبال بن جائے گا، یہی اس کے لیے عذاب کی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوگا۔ یہ جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی وضاحت آتی ہے، یہ امتحان ہے۔ جبھی تو یہ کہا علامہ اقبال نے کہ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو عالم ہے، یہ تو ایک سمندر ہے، وہ تیری حیثیت ایک بلبلے کی ہے، مانند حباب، اس یہاں کار خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ تو صرف امتحان کے لیے تجھے یہاں پہ بھیجا گیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نے یہاں پہ ڈیرے لگانے ہیں، یہاں پہ سب کچھ میں نے کرنا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آپ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، یہاں تو بات ہو گئی۔ اب یہ جو آگے ہے فتنہ، اس کا معنی بھی تو آزمائش ہے، تو اس کے لیے ہمارے محققین جو ہیں وہ ہمیں مختلف چیزیں بتاتے ہیں، جو قدماء ہیں، جو پہلے والے ہیں۔ زمخشری نے کہا کہ یہ تاکید فعل کے لیے ہے، یعنی جو ابتلا ہے، جو آزمائش ہے، اس کو ایک دفعہ کہا، پھر دوسری دفعہ کہا فتنہ۔ تو ایسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ تاکید کے لیے ہم دوسری دفعہ پھر کہتے ہیں، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ اٹھو یہاں سے فوراً جاؤ وضو کرنے کے لیے، تو آخر میں پھر کہہ دیتے اٹھو، آخر میں پھر کہہ دیا فتنہ، تاکہ تاکیداً یہ بات لازمی رہے کہ یہ صرف آزمائش ہے، یہ خوشنودی یا اس کی ناراضگی کا اظہار نہیں، حالات جو ہیں یہ اس کا اظہار نہیں ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور اس امتحان دینے کے بعد تم نے نتیجہ تو ہر ایک دیکھنا ہوتا ہے امتحان کا، اس نے اپنی ڈی ایم سی تو پڑھنی ہوتی ہے، تو کہا کہ وہ ہمارے پاس آؤ گے، ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ یہ تم کر کے آئے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، راہ چلتے میں، ایک ہی تو بستی ہے، ایک ہی گاؤں ہے، ایک ہی شہر ہے، اس میں رہتے ہیں، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو طنز و مذاق کی سوچ جاتی ہے، ہزوا، مذاق، اور پھر عذرائے مذاق کیا کہتے ہیں؟ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہ یہی شخص ہے جو آپ کے معبودوں کی بات کرتا ہے۔ یہاں آلِهَتَكُمْ کے ساتھ یذکر بسو نہیں کہا، یعنی برے الفاظ سے یاد کرتا ہے، ان کی ہجر کرتا ہے، کہتا ہے یہ مٹی سے، گارے سے اور آٹے سے بنے ہوئے اور ان چیزوں سے
پتھر سے بنے ہوئے، لکڑی سے بنے ہوئے، یہ کیسے خدا ہو گئے؟ اس کو توڑ کے دیکھو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے ناک سے مکھی نہیں اٹھا سکتا، یہ تمہارا کس کام آئے گا؟ تو وہ بسو کا لفظ یہاں پہ کہ برے الفاظ سے یاد کرتا ہے، نہیں کہا اس لیے کہ ان کی غیرت جو ہے وہ یہ گوارا ہی نہیں کر سکتی تھی کہ جب معبودوں کی، اپنے معبودوں کی، اپنے بتوں کی بات کریں تو اس کے ساتھ برائی کا لفظ ذکر کریں۔ جیسے ہم کبھی کوئی برا لفظ یاد کرتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں کہ نقل کفر نے پاشا، کہ فلاں آدمی نے قرآن پاک کے بارے میں یہ کہا۔ جب میں اپنی زبان سے کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ نقل، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ کفر نہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ تو اس طرح وہ غیرت کی وجہ سے اپنے بتوں کے لیے، ان کو جو غیرت ہے، جن کے نام پہ وہ مرنے مارنے کے تیار ہیں، ہر وقت آستینے چڑھائے ہوئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ وہ بسو کا لفظ، برائی کا لفظ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ ہے جو ہمارے معبودوں کی باتیں کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں برے الفاظ کہتا ہے۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ہمارے نہیں کہا تمہارے، یعنی لوگوں کی غیرت جو ہے اس کو ابارنے کے لیے، لوگوں کو اس کے خلاف کرنے کے لیے کہا تمہارے معبودوں کے بارے میں بات کرتا ہے، آلہتکم، تمہارے معبودوں کے بارے میں بری بات کرتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور جو اصل خدا رحمان ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے سارے انتظامات کیے، جو سب کچھ دے رہا ہے، اس کے بارے میں یہ باتیں نہیں کرتے۔ اس کی جو نعمتیں ہیں ان کا انکار کیا ہوا ہے، ان کا کفران کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ تو یہ بات کہی سورۃ زمر میں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب اللہ کی بات کی جاتی ہے، وحدہ لا شریک کی، یعنی توحید کی بات کی جاتی ہے، تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، پھر کیا حشر ہوگا؟ لا یؤمنون بالآخرہ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب قصیدے پڑھے جائیں دوسروں کے، ان کی تعریفوں کے پل باندھے جائیں، تو خاص طور پہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی تعریفیں کی جائیں، بڑے خوش حشاش بشاش ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری بات ہوئی نا۔ اس کو یہ اپنی بات کہتے ہیں، اللہ کی بات کو یہ اپنی بات نہیں کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس کو کہا کہ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، بتوں کے نام پہ تو بڑی غیرت ہے ان کو، لیکن جو خدا رحمان ہے اس کی یاد سے یہ بالکل منکر ہو چکے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو جلد، یعنی چیز جو ہے جلد بازی جو ہے اس کے اندر پیدا کیا۔ لیکن عربی زبان کا ایک اسلوب بیان ہے کہ جب کسی شخص میں کوئی صفت غالب آ جائے، بہت زیادہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ اس سے پیدا ہوا۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کی زبان گندی ہر وقت گالیاں دیتا ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ گالی سے پیدا ہوا، یعنی اس کی خمیر میں گالی ہے، اس کی سرشت میں یہ ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ تو چونکہ اللہ نے پیدا کیا اور اس کو سارا پتہ ہے، یعنی انسان کو جو پتہ ہے آدمی کے بارے میں، وہ تو ظاہری وجود کے بارے میں ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں رحم مادر میں جانتا ہوں اور جیسے چاہتا ہوں اس کو بناتا ہوں، کسی کو لائق بنا دیا، کسی کو نالائق بنا دیا، کسی کو بڑا جذباتی بنا دیا، کسی کو ٹھنڈے مزاج والا بنا دیا۔ اب ان چیزوں کے بارے میں تو ہمیں سائنس فی الحال نہیں بتاتی۔ تو اسی طرح کہا کہ ہر انسان جو ہے اس کی خمیر میں ایک اجلت ہے، وہ فٹافٹ، یعنی ادھر دعا کرتا ہے ادھر باہر دیکھتا ہے خبروں میں آیا کشمیر کی آزادی کا کہ نہیں آیا، دعا تو کر رہے ہیں تو ابھی تک نہیں ہوا آزاد۔ انسان کے اندر ایک جلدی ہے۔ اب یہ جلد بازی جو ہے یہ اس کو خراب کرتی ہے
کہ یہ جلد بازی ہے کہ رسول علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے جھٹلانے والے اس دنیا میں اور آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے. کہتے ہیں لے آؤ عذاب. اب اللہ نے اس عذاب تک جو دنیا میں آئے گا اور جو آخرت میں آئے گا اس تک مہلت دے رکھی ہے کہ جو بھی اپنی اس بات کو چھوڑ دے گا، اپنے اس مطالبے کو چھوڑ دے گا کہ میرے معبودوں کی بھی بات کرو، اور ایک اللہ کی طرف آ جائے گا، ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. یہ اس کی طرف سے مہربانی ہے، یہ اس کی مہلت ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے یہ جو جلد بازی ہے یہ ان کو کہاں لے جاتی ہے؟ لے آؤ عذاب. اب یہ مکہ میں ہجری کے 7ویں 8ویں سال میں عذاب مانگ رہے ہیں. عذاب آنا ہے بدر میں، عذاب آنا ہے احد میں، عذاب آنا ہے 8 ہجری کو فتح مکہ میں، اور 9 10 ہجری کو جب ان کو نکلنے کا حکم ہوا کہ جب نکل جاؤ، اس پورے حدود حرم سے باہر نکل جاؤ. اور عذاب آنا ہے موت کے بعد. ان کو ابھی جلدی پڑی ہوئی ہے. تو اس پہلو کو یعنی یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے عجولہ جلد باز ہے. یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے. یعنی قرآن حکیم میں مختلف کمزوریوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک بڑی کمزوری یہ جلد بازی ہے. اس کو فٹافٹ نتیجہ چاہیے. یہ بات نہیں ہوتی. جو اخلاقیات ہیں، جو اخلاقی کام ہیں، ان کے نتائج بعد میں نکلتے ہیں. اس دن بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک طبی قوانین ہیں جس پہ یہ دنیا چل رہی ہے، اور یہ آپ جب بھی کسی موم بتی پہ کسی شعلے پہ انگلی رکھیں گے وہ اسی وقت جل جائے گی. یہ طبی قانون ہے. لیکن عدالت میں جا کے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی گواہی دی، کچھ بھی نہیں ہوا. نہ زبان چلی، نہ اس کو بخار ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. الٹا جس کے حق میں گواہی دی اس نے کچھ پیسے دے دیے. یہ تو اس کو فائدہ ہو گیا. لیکن یہ ایک اخلاقی بدعملی تھی، اس کا نتیجہ نکل کے رہے گا بالکل اسی طرح جس طرح اس طبی قانون لاگو ہے، اس طرح یہ بھی بے لاگ اس کا اطلاق ہوگا، ہو کے رہے گا. لیکن اس کے لیے وقت چاہیے. دیکھیں نا، اللہ نے تو ایک کن سے بھی بہت کچھ پیدا کیا، لیکن کہا میں نے زمین و آسمان کو 6 ادوار میں پیدا کیا. یہ بھی یعنی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ کن سے پیدا نہیں ہوا بلکہ 6 ادوار لگے. ادوار اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ یوم کا دن کا لفظ ہے، تو اس وقت تو نہ زمین تھی تو دن کون سا ہوا؟ وہ کائناتی دن ہے. تو وہ 6 ادوار لگے اس کو بنانے میں. یہ جو کام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ بھی اسی طرح نکل کے رہے گا. اخلاقی بات کا نتیجہ اسی طرح نکلے گا جیسے طبی بات کا ہے. لیکن ایک فوری ہے، دوسرا کچھ وقت لیتا ہے. بس اگر جلد بازی نہ کریں تو آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، اس کا مجھے اجر ملے گا. سأریکم آیاتی فلا تستعجلوا. یہاں آیاتی یعنی میری نشانیاں، میرے عذاب کی نشانیاں، اس لیے کہ وہ عذاب کی نشانی مانگ رہے تھے. کہا میں ان قریب تمہیں دکھاؤں گا اپنے عذاب کی نشانیاں، جلدی مت بچاؤ. فلا تستعجلون، جلدی مت بچاؤ کہ جو مہلت کا وقت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، اور خواہ جلدی مت بچاؤ، اس چیز کو قریب مت لے آؤ جس کا دور ہونا تمہارے فائدے میں ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب جو ہے عملی شکل اختیار کرے گی. یہ دھمکیاں جو عذاب کی ہیں یہ عملی شکل کب اختیار کرے گی؟ اگر آپ نے اپنی بات میں سچے ہیں تو ٹھیک ہے، آج نہیں آنا تو ہمیں تاریخ تو کوئی بتا دے کہ یہ کس تاریخ کو ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، یہ کب ہوگا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. بڑے افسوس اور حسرت سے کہا گیا کاش یہ لوگ جان لیتے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے
کہ آگ آگے سے اور پیچھے سے، یعنی چہرے کا اس لفظ استعمال ہوا اور پشت کا. ہم چہرہ اور پشت بھی کہہ سکتے ہیں، ہم آگے اور پیچھے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عذاب ان کو آگ پکڑے گی، یہ آگ کا عذاب آئے گا، ان کو گھیر لے گا آگے پیچھے سے. حین لا یکفون عن وجوہہم النار، یہ اس کو پھر دور نہیں کر سکیں گے. یعنی کوئی طریقہ نہیں ہوگا اس کے بجھانے کا، کوئی طریقہ نہیں ہوگا اس کو ٹھنڈا کرنے کا، اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا اس میں کسی تھوڑی سی مہلت کا، کسی تھوڑی سی تخفیف کا، کوئی طریقہ نہیں ہوگا. ولا ہم ینصرون. اب یہ کہ ان کا تو مکہ والوں کا اور ہمارے ہاں بھی لوگوں کا تو بہت زیادہ اس بات پہ اعتماد ہے کہ وہاں پہ بھی اگر اللہ کی پکڑ میں آئے تو ہمیں بچانے والے ہیں، اور ان کے آسرے اور تکیے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے جب بھی اس اصول کی بات ہوتی ہے، آپ نے دیکھا قرآن پاک میں یہ بات آتا ہے کہ مدد وغیرہ کوئی نہیں ہے. جب کسی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا. ولا ہم ینصرون کا یہ مفہوم ہے کہ نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کسی کی کوئی مدد کی جائے گی. بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، کہا کہ وہ عذاب بالکل اچانک آ دھمکے گا. تم کہتے ہو کہ ہمیں بتاؤ کب آئے گا، بتا حاصل الوعد ان کنتم صادقین، یہ کب آئے گا؟ تو وہ اچانک آ جائے اور ایسا آئے گا کہ فتح ہم یہ مبہوت ہو کے رہ جائیں گے. مبہوت یعنی ایسی حیرانگی کہ جس میں پریشانی کا عنصر ہو، جس میں پریشانی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ وہاں پہ استعمال ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، تو بڑا خدا بنتا پھرتا ہے. فبہت الذی کفر، تو وہ منکر خدا جو ہے وہ اس وقت مبہوت ہو گیا. یہ مبہوت ہونا وہ حیرانگی ہے کہ جس کے اندر پریشانی کا عنصر موجود ہو. فتبہتہم کہ یہ آگ ان کو مبہوت کر کے رکھ دے گی، یعنی ایسی حیران کر کے رکھ دے گی کہ یہ کیا ہو گیا، کہ جس کے اندر پریشانی بھی ہے ساتھ، کہ اب اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یہاں سے نکلنے کا. فلا یستطیعون ردھا، یہ اس کو اب دفع نہیں کر سکیں گے، اس کو دور نہیں کر سکیں گے، یہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہوگی، یہ طاقت نہیں ہوگی. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی کوئی مہلت دی جائے گی. تو پہلی آیت میں کہا نا ولا ہم ینصرون، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینظرون، ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. میں نے کہا کہ اس دنیا میں باوجود بغاوت اور سرکشی کے ان کو مہلت ملی ہوئی ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ مہلت اس قسم کی کوئی مہلت پھر نہیں ہے. ولا ہم ینظرون، وہاں پہ مہلت کوئی نہیں ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے. آخر جب اتنی باتیں وہ سنتے ہیں کہ جس راستے سے جائیں لوگ مذاق کرتے ہیں، مذاق کو تضحیک کا نشان بناتے ہیں، تو ان کی تسلی کے لیے تو پھر ان کے پاس تو قرآن پاک ہی آتا ہے. تو وہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آپ کی تسلی کے لیے یہ چیز بیان ہوئی کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کو بھی طنز و مذاق کا نشانہ بنایا گیا. ان کے ساتھ بھی ان کی امتی یہی اشر کرتے تھے، یہی کام کرتے تھے. اور ہم مکی صورتوں کے مختلف صورتیں جن میں واقعات ہیں، سورہ اعراف ہے، سورہ ہود ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ شعراء ہے. شعراء تو آگے آئے گی. تو ان میں وہ سارے واقعات ہیں کہ وہ کیسے کیسے مذاق کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے وہ کیا کچھ کرتے تھے، اور بالآخر جب کشتی بن گئی تو ان ظالموں نے اس کے اندر آ کے پلیتی کرنی شروع کر دی. تو اس طرح کے یعنی عملی اور زبانی مذاق کہ بڑی بڑی اب ریت میں کشتی چلائیں گے، اس قسم کی باتیں میں نے کہا کہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا. اس لیے اگر آپ کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ذرا اطمینان رکھنا چاہیے، تسلی رکھنی چاہیے. یہ آپ کی تسلی کے لیے ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
تاکہ وہ لوگ جو مذاق کرتے تھے ان میں سے ان مذاق کرنے والوں کو اسی چیز نے آگے رہا. یعنی وہ عذاب کی بات کے ساتھ اکثر مذاق بناتے تھے کہ یہ کہتے ہیں عذاب آئے گا اور وہ تو آ نہیں رہا، تو اس لیے یہ تو اپنی بات پہ سچے نہیں ہیں، عذاب آ نہیں رہا، ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ لے کے آئے. تو کہا کہ وہ جس چیز کو سامنے رکھ کے مذاق بناتے تھے بالآخر ان ہی کاموں نے انہیں گھیر لیا، ان باتوں نے انہیں گھیر لیا، اور یہ ٹھٹے مذاق ان کو مہنگے پڑ گئے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد